ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما اہل علم، عزیز طلباء اور مختلف بستیوں سے آئے ہوئے مہمانان کرام، آج کی اس مبارک مجلس میں میں نے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جرات کی ہے اس کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے، قلب سلیم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر دل کا تذکرہ کیا ہے، کہیں پر کلمہ فؤاد کے ذریعے سے، کہیں پر کلمہ قلب کے ذریعے سے، کہیں پر کلمہ صدور کے ذریعے سے، صدر کے ذریعے سے، متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کا تذکرہ کیا ہے، اور جب دل کی صفات کا ذکر کیا ہے تو دلوں کی بہت ساری اقسام، دلوں کی بہت ساری صفات کا ذکر بھی کیا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ اسلام دلوں کی تربیت پر بڑا دھیان دیتا ہے۔ اسلام جسم کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا اس کو بڑی مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ اسلام انسان کے جسم کے فساد اور انسان کے جسم کی اصلاح اور صلاح کو دل سے مربوط کر کے جوڑ کر بیان کرتا ہے۔ اسلام آخرت کی کامیابی کو دلوں کی ایک خاص صفت سے مربوط کر کر بیان کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں دلوں کی بڑی حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اے لوگو، قرآن کریم کو اپنی کتاب زندگی، کتاب ہدایت سمجھنے والوں، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں، آخرت کے دن کامیابی کی خواہش کرنے والوں، آخرت کے دن پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ رکھنے والوں، اس پر یقین رکھنے والوں، آخرت کے دن کی کامیابی کو اہمیت دینے والوں، اس دن کو یاد کرو، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ دنیا کے اندر مال اور دولت کو کامیابی کا پیمانہ سمجھنے والے لوگوں، دنیا کے اندر اپنی حیثیت کو، اپنے خاندان کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنی لاٹھیوں کی طاقت کو کامیابی کا راز سمجھنے والے لوگوں، اس بات کو جان لو، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نئے مال کام آئے گا، نئی اولاد کام آئے گی، نہ خاندان کام آئے گا، نہ رشتہ داریوں کی حیثیت ہوگی، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نفع بخش اور فائدہ مند جو عمل ہے اس کا راز بتلاتا ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کامیاب وہ ہوگا، سرخرو وہ ہوگا، معزز و مکرم وہ ہوگا، فائز وہ ہوگا جو اللہ کے پاس آئے گا صحیح سالم دل لے کر۔ جس کا دل صحیح سالم ہوگا، جس کا دل پاک ہوگا، الا من اتى الله بقلب سلیم، اس کا یہ دل اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر دل کے لیے سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دل کی ایک صفت، ایسا دل جو سالم ہو، کس چیز سے سالم ہو؟ بیماریوں سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، گندگی سے پاک ہو، غلط ارادوں سے پاک ہو،
اور اسی طریقے سے غلط خیالات سے پاک ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے دلوں کی اہمیت بیان کی ہے جن دلوں کے اندر دنیا میں اللہ کا خوف سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر دلوں کے لیے خشیت کا تذکرہ کیا۔ صحیح سالم دل کون ہوتے ہیں؟ کون سے دل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے اور اصحاب دل کو کامیابی کا پروانہ دلائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان اہل ایمان کے لیے جو اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کی معرفت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایمان کا بھی دعویٰ ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو کر اللہ کا خوف نہیں رکھتے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، ایمان رکھتے ہوئے بے ایمانیاں کرتے ہیں، کلمہ صداقت کو زبان سے ادا کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایمان کے تقاضوں کے خلاف اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم کی اس آیت میں انہیں جھنجھوڑتا ہے، انہیں متوجہ کرتا ہے، گناہوں سے بھری ہوئی زندگی، بے ایمانی پر مشتمل زندگی، مسجدوں سے دور زندگی، کتاب ہدایت سے دور زندگی، قرآن کی تعلیمات سے آری زندگی، بے حیائی کی زندگی، قمار بازی، حرام خوری، وہ تمام غلاظتیں جو ایمانی تقاضے کے خلاف ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود اس طرح کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کرتا ہے الم یعن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے، قرآن کریم کے لیے، اللہ کی تعلیمات کے لیے، وحی مقدس کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل خوف سے لرز جائیں؟ کیا ابھی انہیں وہ یہ وقت نہیں آیا ہے؟ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ درس دیتا ہے، اے ایمان رکھنے والے لوگوں، معصیتوں میں ملوث لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی طرز زندگی سے بھٹکے ہوئے لوگوں، اندھیروں میں زندگی گزارنے والے لوگوں، ابھی وقت باقی ہے، اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن صحیح سالم دل وہ ہوگا جو انسان کو کامیابی دلائے گا جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو صاحب دل کو گناہوں سے بچاتا ہے، جو زندگی کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، جو انسان کو حسد اور بغض سے بچاتا ہے،
جو انسان کو مسجدوں سے قریب کرتا ہے، جو انسان کو اللہ کے ڈر سے رلا دیتا ہے، جس کا دل اللہ کی قرآن کی تلاوت سے لرزتا ہے، جس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، جو قرآن کریم کے میسج کو سمجھتا ہے اور اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرمایا تھا، الا ان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار، اس بات کو جان لو، سمجھ لو، ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اگر یہ لوتھڑا صحیح ہوتا ہے تو انسان کا جسم بھی صالح ہوتا ہے۔ یہاں پر صحت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، ہو سکتا ہے آپ کا جسم سالم ہو، طبی اعتبار سے آپ کا دل صحیح طور پر کام بھی کر رہا ہو، لیکن آپ کا دل قرآن کی روشنی میں مریض ہو، آپ کا دل فاسد ہو، آپ کا دل گندا ہو، آپ کا دل مر چکا ہو، آپ بے دل ہو چکے ہو، اگر یہ لوتھڑا صالح ہوتا ہے تو انسان کا جسم بھی صالح ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اس کے اندر فساد آ گیا تو انسان کا جسم بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے انسان کے جسم کے فاسد ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے دل کے اندر گندگی آئی، جسم کے اعمال بھی گندے ہو جائیں گے۔ دل اللہ سے دور ہوا، جسم بھی اللہ سے دور ہو جائے گا۔ دل میں حسد آیا، بغض آیا، لالچ آئی، کینہ آیا، بے ایمانی آئی، دل کا اثر انسان کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کو اجاگر کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دل جو جسم کے اندر موجود ہے، اس دل کی صلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اس دل کی فکر کرنی چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، اس دل پر نظر ڈالنی چاہیے، اس دل کے اندر نظر ڈال کر جھانکنا چاہیے کہ ہمارا دل زندہ ہے، یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس کے زندہ ہونے اور مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھیں جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہوں، قیامت کے دن ان آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، آپ کا دل مریض ہے یا صحت مند ہے، اس کو بھاپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن کی روشنی میں واعظ و نصیحت سے ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں علماء کرام کے خطبوں سے، جلسے جلوسوں سے، جمعہ کے اندر علماء کرام کی زبان سے حدیثیں اور دین اسلام کی باتیں سننے سے، مسجدوں کے میناروں سے جب آذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے، اس وقت یہ تجزیہ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے اعمال میں تبدیلیاں آتی ہے کہ
نہیں آتی ہیں. کسی کی موت کو دیکھتے وقت، قبرستان سے گزرتے وقت ہمارے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک رمضان آئے، دوسرا رمضان چلا جائے، ایک نماز کا وقت ہو، دوسری نماز کا وقت گزر جائے، ہفتہ گزر جائے، مہینے گزر جائیں، علماء کرام آئیں، وہ دین کی باتیں بتلائیں، وہ اللہ سے ڈرائیں، وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہارے ضمیروں کو جھنجھوڑیں، وہ تمہیں بدلنے کی کوشش کریں، وہ جنت و جہنم کے تذکرے کریں، وہ آخرت سے ڈرائیں، وہ اللہ کی عظمت بتلائیں، وہ توحید کا معنی سمجھائیں، وہ عقیدہ اسلامیہ کی معنویت سمجھانے کی کوشش کریں. جلسے ہوں اور ہم آئیں، علماء کرام کی تقریریں سنیں، اور اس کے بعد ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دل جو ہمارے جسموں میں ہیں وہ دل زندہ نہیں ہے، مردہ ہو چکے ہیں، وہ دل مریض ہو چکے ہیں، وہ دل میرے بھائیوں اللہ سے دور ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تعرض الفتن علی القلوب، فتنوں کو دلوں پر پیش کیا جاتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، دلوں پر فتنوں کو پیش کیا جاتا ہے. کالحصیر عودا عودا، چٹائی کے مانند لکڑی کر کے، جس طرح سے چٹائی بننے والا ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی، دوسرا دھاگا اس طرح سے پیوست کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل پر فتنوں کو پیش کیا جاتا ہے. حرص کا فتنہ، لالچ کا فتنہ، بے ایمانی کا فتنہ، اولاد سے محبت کا فتنہ، حرام خوری کا فتنہ، نفس کی خواہشات پر عمل کرنے کا فتنہ، شیطان کے بہکاوے کا فتنہ، قدم قدم پر فتنے، قدم قدم پر بہکاوے، قدم قدم پر انسان کے نفس کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، قدم قدم پر انسان کے نفس کا امتحان ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح کے فتنے انسان پر طاری ہوتے رہتے ہیں، یہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں کو قبول کرنے کے بعد، ان فتنوں کو انگیز کرنے کے بعد ایک نماز کا وقت آیا، شیطان نے ورغلایا، تجارت نے ورغلایا، دکان نے ورغلایا، مال کی محبت نے ورغلایا، غفلت نے ورغلایا، سستی نے انسان کے نفس پر قبضہ جمایا، یہ فتنہ آیا اور اس فتنے کو اس دل نے انگیز کر لیا. یہ دل فتنے میں مبتلا ہو گیا، شیطان کے راستے پر گامزن ہو گیا. میرے بھائیوں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے دل پر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دل پر کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. یہ کالا نقطہ معصیت اور گناہ کی ظلمت ہوتی ہے، اس کا اندھیرا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، جس قدر گناہوں میں انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے، روا دوا رہتی ہے، انسان کے دل پر اللہ کی طرف سے کالے نقطے لگا دیے جاتے ہیں، ایک نقطے کے بعد دوسرا نقطہ،
دوسرے نقطے کے بعد تیسرا نقطہ، ہر گناہ کی تاثیر انسان کے دل پر کالے نقطے کی شکل میں ہوتی ہے، ظلمت کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ دل مکمل کالا ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر ظلمت چھا جاتی ہے، یہ دل اندھیر نگری بن جاتا ہے، یہ دل ایمان کے نور سے خالی ہو جاتا ہے، یہ دل حق و باطل کی تمیز کھو دیتا ہے، یہ دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یہ دل بے ایمان ہو جاتا ہے، یہ دل قرآن کی تلاوت سے متاثر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، دل پھینک نہ بنو، جس کو چاہے دل دے دیا، شیطان نے ورغلایا، شیطان کے حوالے کر دیا، نفس کے حوالے کر دیا۔ دل اس جسم کی سب سے عظیم متاع ہے، اس دل کو اپنے قابو میں رکھو، اس دل کو اللہ کی شریعت کے حوالے کرو، اس دل کے اندر اللہ کا خوف زندہ کرو، اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو سجاؤ سنوارو، اس دل کو مرنے نہ دو، اس دل کو مریض ہونے نہ دو، اس دل کو صحیح سالم رکھو۔ اور اگر یہ دل صحیح سالم رہے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہیں سرخرو کر دے گا۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر جب دلوں پر فتنے آتے ہیں، فتنوں کو پیش کیا جاتا ہے، کوئی دل، کوئی صاحب ایمان، اللہ کو یاد رکھنے والا، اپنی پیشانی کو اللہ کے سجدوں سے آباد کرنے والا، مسجدوں سے محبت کرنے والا، اذان کی آواز سے مطمئن ہونے والا، قرآن کی تلاوت کا دم بھرنے والا، قرآن کو سینے سے نگانے والا، قرآن کو کردار میں اتارنے والا، محمد الرسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا، ایسے لوگوں کے دلوں پر جب فتنوں کا حملہ ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، دلوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے دل ان فتنوں کو پہچان لیتے، کیونکہ ان دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے۔ یہ دل ان فتنوں سے، ان فتنوں کی شناخت کر ان فتنوں کو نکارتے ہیں، دھتکارتے ہیں، ٹھوکر مارتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، اپنی خواہشات کو مارتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان سے لڑتے ہیں، اپنے نفس سے لڑتے ہیں، اس کی اس جد و جہد کا، اس کے اس لڑنے کا، اس کے اس سنگھرش کا، ان کے گناہوں سے لڑنے کا، ان کے فتنوں سے ٹکرانے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کے دل پر ایک سفید دھبا، سفید نور لگا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سفید داغ، یہ الہی نور، یہ ایمانی نور، یہ وہ نور جس نور سے دل کی ظلمتیں چھٹتی ہیں، دل کا اندھیرا چھٹتا ہے، جس نور سے اللہ کی یاد دل میں زندہ ہوتی، تازہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ فتنوں سے لڑتے لڑتے، گناہوں سے لڑتے لڑتے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس دل پر کسی طرح کے گناہ کا حملہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ایسے دلوں کی ضرورت ہے جو دل زندہ ہوں، جن دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کی
اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی جو دعا آپ کثرت سے کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, اے دلوں کو بدلنے والے, اے دلوں کو تبدیل کرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ پیارے نبی کی دعا تھی. میرے بھائیوں, ہمارا سماج, اس نبی کا نام لینے والا سماج, اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کا دل ابھی زندہ ہے یا مردہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا, آپ کی طرز زندگی تھی, آپ کی جو سیرت طیبہ تھی, آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا, آپ کے جو معاملات تھے, آپ کا جو کردار تھا, آپ کی جو طرز تربیت تھی, آپ کی جو طرز زندگی تھی, یہ مسلمان اس طرز زندگی سے ناواقف ہے. میرے بھائیوں, اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے دلوں کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنے دلوں کو مرنے نہ دیجیے, اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجیے, قرآن سے وابستگی اختیار کیجیے, قرآن کو پڑھیے, اور اسی طریقے سے ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیے, علماء کرام کی اہمیت کو سمجھیے اور ان کی عزت کیجیے. وہ جو بتاتے ہیں, وہ جو قرآن پڑھ پڑھ کر سکھاتے ہیں, ان میں کوئی دنیاوی غرض اور منفعت مد نظر نہیں ہوتی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج بدل جائے. میرے بھائیوں, سماج کس طرح سے بدلے گا؟ کس طرح سے اللہ کا خوف دل میں آئے گا؟ کس طرح سے تبدیلیاں آئیں گی؟ قرآن کریم یہ بتلاتا ہے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں, قرآن کا علم سیکھیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے جو صحیح معنی میں ڈرتے ہیں, خوف رکھتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو علماء ہوتے ہیں, جن کو قرآن کا علم ہوتا ہے, جن کو دین کا علم ہوتا ہے, جن کو شریعت کا علم ہوتا ہے, جو قرآن سے وابستہ ہوتے ہیں. اس لیے دلوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دلوں کا قرآن سے علاج کریں. قرآن جسمانی امراض کی دوا ہے تو دلوں کے امراض کی بھی دوا ہے, ضمیروں کے امراض کی بھی دوا ہے. قرآن اس دنیا میں تبدیلی کا راز ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کو دنیا کو بدلنے کے لیے, برائیوں کے خاتمے کے لیے, شراب نوشی, چوری, ڈکیتی, حسد, کینہ کپٹ, تعصبات, نفرتیں, ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. میرے بھائیوں, قرآن سے وابستگی, قرآن کو سننا, قرآن کو پڑھنا, قرآن کی تعلیم حاصل کرنا, قرآن کی تعلیم دینے والے لوگوں کی عزت کرنا, اور جن مراکز میں, مدارس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, ان مدارس کی حفاظت کرنا, ان مدارس کا خیال کرنا, ان مدارس کو مرنے نہ دینا, ان مدارس کی سپورٹ کرنا, ان مدارس کے دکھ درد میں کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا, یہ قرآن سے محبت اور انسیت کی دلیل ہے. میرے بھائیوں, اگر قرآن سے محبت ہے, دین اسلام سے محبت ہے, اور دین اسلام کے خلاف جتنی ریشہ دوانیاں ہیں ان ریشہ دوانیوں
سے لڑنے کا جذبہ ہے تو اپنے علاقے میں جو مدرسے ہیں، جو مکاتب ہیں، جو مساجد میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کو لڑکھڑانے نہ دیجئے، ان کو سنبھالیے، ان کو سہارا دیجئے میرے بھائیوں۔ وگرنہ اگر یہ مدرسے نہ رہے، اگر یہ علماء نہ رہے، اگر یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے نہ رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہم اپنی نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے کرائے پر دور دراز سے علماء کرام کو بلائیں گے۔ اسی ہریانے کے اندر بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر مدارس کی قلت ہے، مدارس نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، وہاں پر قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، قرآن نہیں جانتے، وہاں پر مسلمانوں نے قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھا، وہاں پر ڈاکٹر مل جائیں گے، انجینئر مل جائیں گے، بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈرز مل جائیں گے، دنیاوی تعلیمات حاصل کیے ہوئے بڑے بڑے جینیس لوگ مل جائیں گے، لیکن جب ان بستیوں میں کسی کے گھر میت جنازہ اٹھتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، اس بستی میں جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی شخص نہیں ملتا۔ کرائے پر سینکڑوں میل سے، کئی کلومیٹر سے لوگ کرایہ دے کر اور ہر جانہ دے کر، معاوضہ دے کر ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آئیے نماز جنازہ پڑھائیے۔ غسل دینے کا طریقہ معلوم نہیں، وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، نماز کا طریقہ معلوم نہیں، روزے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، روزوں کا طریقہ معلوم نہیں، اسی طریقے سے طہارت و نجاست کے مسائل نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، یہ علماء ہیں، یہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں جو آپ کو اس دنیا میں اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں، جو آپ کو انسان بناتے ہیں۔ اس لیے مردہ دلوں کا علاج قرآن ہے، قرآن کے پڑھنے میں ہے، قرآن کو پڑھانے میں ہے، قرآنی تعلیم میں ہے، ان مدارس کی سپورٹ میں ہے، اور ان مدارس کے اندر جو اساتذہ ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو قوم کی اور ملت کی خدمت کرتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دینے کی کے اندر جو ہے دین اسلام کا تحفظ ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے دلوں کو مرنے نہ دیا جائے۔ قرآن کریم دلوں کے تعلق سے متعدد جگہ فرماتا ہے۔ یہود کے تعلق سے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، زنگ لگ چکا ہے۔ دلوں پر زنگ بھی لگتا ہے۔ دلوں پر زنگ کیسے لگتا ہے؟ وہ دل، وہ لوگ جو لگاتار اللہ سے دور رہتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ٹٹلو کاٹتے ہیں، اسی طریقے سے جوا اور سٹا لگا کر اپنا بینک بیلنس بنتے ہیں، ٹھگی کے ذریعے سے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ ایسے لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں، اس کو تجارت سمجھتے ہیں۔ ہمارے اس علاقے کے اندر اس طرح کی تمام بیماریاں موجود ہیں، جو بیماریاں سماج کو توڑ دیتی ہیں، جو نسلوں کو خراب کر دیتی ہیں، جو انسان کو بے راہ رو بنا دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر سنجیدگی سے ان برائیوں سے لڑنے کا جذبہ دلوں میں ہے تو ان مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجو، ان کو سب کچھ بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بناؤ، پہلے ان کو دین کی تعلیم دو، پہلے ان کو سکھاؤ طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ کیا ہے، ایک مسلمان کا اخلاق کیا ہوتا ہے۔
اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کی تجارت کیسے ہوگی، اس کا لین دین کیا ہوتا ہے، اس کا اصول زندگی کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہونے چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ وہ کس طرح سے زندگی گزارے، گھر میں کس طرح سے زندگی ہو، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے رہن سہن ہو، یہ تمام بچوں کو سکھایا جائے، پڑھایا جائے۔ یہ کب سکھایا جائے گا اور کب بچے سیکھیں گے، کب ہماری نسل ان تمام احکام سے روشناس ہوگی؟ جب ہم دین اسلام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کو نہیں جانتے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، آپ سے محبت قدم بھرنے کے باوجود آپ کی طرز زندگی سے ناواقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، توحید کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مرحلے سے بچائے جس مرحلے میں ہمارا دل مردہ ہو چکا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا سے اٹھائے تو ہماری زبان سے جو آخری کلمہ ادا ہو وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ جب قبر میں ہم سب کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، اس وقت رب کریم کا ساتھ ہو۔ قیامت کے دن گناہوں سے بوجھل اور لدی ہوئی جب زندگی اور کانوں کے ساتھ ہم اس کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کی مغفرت کے دریچے واہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ ہو، آپ کا دست مبارک ہو، حوض کوثر کا پانی ہو، آپ کی روشن اور حسین پیشانی ہو، ہمارے ہزار بوسے ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔